بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ اور سچا واقعہ شیئر کر رہی ہوں جو بالکل سچا واقعہ ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ اس کا نام ہے مردے کی مہمان نوازی۔ بعض اوقات دنیا والوں کی رہنمائی کے لیے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو باعث عبرت و نصیحت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی واقعات میں سے ایک واقعہ مرحوم نراقی نے کتاب خزائن میں نقل کیا ہے۔ وہ اپنے قابل اعتماد دوستوں کی زبانی یوں بیان کرتے ہیں: میری جوانی کا زمانہ تھا، والد محترم میرے ساتھ تھے۔ ہم اصفہان میں عید نوروز پر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے نکلے۔ یہ منگل کا دن تھا۔ ملنے ملانے کے سلسلے میں ہم ایک دوست کے پاس گئے جو قبرستان کے قریب رہتا تھا، مگر گھر سے جواب ملا وہ موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ دور سے آئے تھے، لہٰذا تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اور اہل قبور کی زیارت کے لیے قبرستان میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہم میں سے ایک دوست نے مزاحاً قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: اے صاحب قبر، عید کا دن ہے، کیا تم ہماری دعوت نہیں کرو گے؟ اچانک قبر سے آواز آئی: اگلے ہفتے منگل کے دن تم سب یہاں میرے مہمان ہوگے۔ یہ سن کر ہم سب ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ ہم اب زیادہ سے زیادہ آئندہ منگل تک ہی زندہ رہیں گے۔ چنانچہ ہم سب اپنے اپنے معاملات کی اصلاح میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ وصیت وغیرہ کرنا تھی اس سے فارغ ہو گئے۔ پھر ایک ایک دن کر کے پورا ہفتہ ختم ہونے کو آیا، لیکن کسی کے مرنے کی کوئی خبر نہیں پہنچی۔ یہاں تک کہ منگل کا دن بھی آ گیا۔ اب ہم سب جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے: اسی قبر کے پاس چلتے ہیں۔ غالباً اس دعوت سے موت مراد نہیں تھی۔ جب ہم اس قبر کے پاس پہنچے تو ہم میں سے ایک نے کہا: اے صاحب قبر، اپنا وعدہ پورا کرو۔ قبر سے آواز آئی: تشریف لائیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم بعض اوقات اس پردے کو ہٹا دیتا ہے جو عالم برزخ کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے، تاکہ بندگان خدا عبرت حاصل کر سکیں۔ الغرض ہماری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور ملکوتی نگاہیں کھل گئیں۔ ہم نے دیکھا ایک انتہائی وسیع و عریض اور نہایت ہی خوبصورت باغ ہے جس میں صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہیں۔ وہاں کے درختوں پر ہر موسم کے فصل کے پھل لگے ہوئے ہیں اور ان درختوں پر پرندے چہچہا رہے ہیں۔ پھر ہم انہی درختوں سے گزرتے ہوئے ایک انتہائی خوبصورت مکان میں پہنچے۔ اس مکان کے اطراف میں بڑے بڑے کشادہ باغ تھے۔ مکان کے اندر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی خدمت کرنے کے لیے متعدد افراد اس کے ارد گرد تیار کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اس نوجوان کی نظر ہم پر پڑی، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چند رسمی جملے کہے۔ وہاں ہم نے ایسے انواع اقسام کے پھل اور مٹھائیاں دیکھیں کہ جن کا دنیا میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد یہ کہ ہم نے یہ پھل مٹھائیاں وغیرہ کھائیں تو سچی بات یہ ہے کہ اس لمحے تک ہم نے اتنی لذیذ چیزیں نہیں کھائی تھیں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ ہم جتنا ہی کھاتے تھے طبیعت سیر نہیں ہوتی تھی، بلکہ مزید خواہش باقی رہتی تھی۔ پھر ہمارے لیے اور بھی انواع اقسام کے پھل لائے گئے، مٹھائیاں پیش کی گئیں، مختلف اقسام کے ذائقے دار کھانے دیے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہم وہاں سے اٹھے تاکہ یہ جان سکیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ہمارے ساتھ چلتا ہوا باغ کے باہر تک آنے لگا۔ راستے میں میرے والد نے اس سے پوچھا: تم کون ہو جسے خداوند متعال نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے اور تم چاہو تو پوری دنیا کی مہمان نوازی کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے جواب دیا: میں آپ کا ہم وطن ہوں، فلاں جگہ پر گوشت فروخت کیا کرتا تھا۔ میرے والد محترم نے پوچھا: آپ کو اتنا مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ مہمان نوازی کرنے والے شخص نے جواب دیا: اس کے دو سبب ہیں۔
اول یہ کہ میں نے کبھی بھی تول میں کمی نہیں کی اور اپنی آمدنی کو ہمیشہ پاک و حلال رکھا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ میں ہمیشہ اول نماز ادا کرتا تھا۔ جیسے ہی مؤذن کی صدائے اللہ اکبر کانوں تک پہنچتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد چلا جاتا، خواہ اس وقت میرے ترازو کے پلڑے پر گوشت ہی کیوں نہ ہوتا تھا۔ یہی دو خاص نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ مقام اور مرتبہ دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب تم نے مجھ سے دعوت کی بات کی تھی تو اس وقت مجھے اس سلسلے میں اجازت حاصل نہیں ہوئی تھی، اب اس ہفتے کے لیے مجھے اجازت مل گئی ہے۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے اپنی عمر کے بارے میں سوال کیا اور اس نے جواب دیا۔ انہی جوابات میں سے اس واقعے کو تحریر کرنے اور بیان کرنے والے نے کہا کہ تم 90 سال سے زیادہ زندہ رہو گے، اور آج وہ آج بھی زندہ ہے۔ مجھ سے کہا کہ تم فلاں مدت تک زندہ رہو گے، اور اب اس مدت کے پورا ہونے میں 10-15 سال رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اسے خداحافظ کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم نے چاہا کہ پلٹ کر دوبارہ اس کے ساتھ ہو لیں، لیکن اسی لمحے ہم نے خود کو اسی قبر کے کنارے پایا جہاں ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سامعین کرام، اس طرح کے عمل کرنے سے ہمیں آخرت کا اتنا بڑا اجر مل سکتا ہے، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح اس شخص نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا اور اس نے ہمیشہ ناپ تول میں کوئی بے ایمانی نہیں کی، تو اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا کیا۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرح اپنے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔